بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سومیا کالج میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ صحن میں درخت کے سائے تلے بیٹھی کیمسٹری کے نوٹس پڑھ رہی تھی۔ باقی تین سہیلیاں بریک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گپیں ہانک رہی تھیں۔ سومیا ایک نیک، لائق، سادہ، سمجھدار اور شریف لڑکی تھی۔ خوبصورت انتہا کی تھی۔ وہ پردے کو ترجیح دیتی تھی۔ سفید رنگ، کالی موٹی چمکدار آنکھیں جس میں کاجل کی لہر دکھائی دے رہی تھی، اپنے خوبصورت سلکی بالوں کو سکارف سے ڈھانپا ہوا تھا۔ باریک چھوٹی ناک، باریک ہونٹ، خوبصورتی کے ساتھ اس کا خدا پہ پختہ ایمان بھی تھا۔ سومیا، تم ہر وقت کتابی کیڑا بنی رہتی ہو یار، بریک ٹائم تو چل انجوائے کر لیا کرو۔ لگتا ہے اس بار پوزیشن لینے کا ارادہ ہے۔ ہم تینوں سہیلیاں سومیا سے مذاق کرتے ہوئے۔ میں پڑھ کر اپنے خواب پورے کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے لیے مجھے بہت محنت درکار ہے۔ خدا اسے نوازتا ہے جو اپنی محنت سے منزل کو پائے۔ سومیا ان تینوں سے مخاطب تھی۔ اچھا، ارمان بھائی سے تمہاری منگنی ہو گئی ہے اور کچھ دنوں یا ماہ بعد تمہاری شادی ہو جائے گی، پھر تمہارے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ سہیلی ردا بات کا رخ بدلتے ہوئے۔ میرا خواب ہے کہ میں پڑھ لکھ کر ایک اچھی ڈاکٹر بنوں، لوگوں کے کام آ سکوں، اور اگر اللہ نے چاہا تو میرا خواب ضرور پورا ہوگا، چاہے شادی کے بعد۔ سومیا نے پلٹ کر جواب دیا۔ سومیا، ویسے جب سے تم ارمان بھائی کے ساتھ رشتہ منگنی میں منسلک ہوئی ہو، تم نہ تو اس کے ساتھ فون پہ بات کرتی ہو اور نہ ہی اس کے ساتھ کہیں کچھ وقت کے لیے اکیلے گھومنے۔ اگر ہم تمہاری جگہ ہوتی تو یہ سب کام بخوبی انجام دیتی۔ سہیلی نمرا باقی اپنی دونوں سہیلیوں کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی۔ جہاں تک میں نے پڑھا ہے، ہمارے مذہب اسلام کی روح سے دیکھا جائے تو شادی سے پہلے یہ سب کام جائز نہیں ہے۔ کافی رشتے اس وجہ سے بھی ٹوٹتے ہیں کہ ہم لوگ بہک جاتے ہیں۔ ہاں، شادی کے بعد آپ جیسے چاہیں اپنے خاوند کے ساتھ رہیں، کیونکہ شادی ہی پاک رشتہ ہے جو ہر ناجائز کام کو جائز بناتا ہے۔ اب میرے خیال سے بریک کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، ہمیں کلاس روم میں جانا چاہیے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ کلاس روم میں چلی گئی۔ کالج سے چھٹی ہوتے ہی سومیا اپنی سہیلیوں کے ساتھ بس سٹاپ کی طرف جا رہی تھی، جو کہ کالج سے کچھ فاصلے پہ تھا۔ اتنے میں ارمان پیچھے سے کار میں آیا اور ہارن دیا۔ سومیا نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ ارمان کار سے نیچے اترا اور سومیا کے پاس آتے بولا، سومیا کیسی ہو؟ چلو سومیا، کسی اچھے سے ہوٹل میں چائے پینے چلتے ہیں۔ میں نہیں جا سکتی۔ اور تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اگر لوگوں نے یہاں تمہیں دیکھ لیا تو یہ میری بدنامی ہوگی۔ پلیز تم جاؤ یہاں سے۔ اس کی نظریں نیچے جھکی تھی۔ وہ سرگوشی میں بولی، ارے بھائی، میں یہاں تمہارے لیے آیا ہوں، تم میری منگیتر ہو، میرا کچھ تو حق بنتا ہے تم پہ۔ ارمان ردا نمرا مائرہ کی طرف دیکھ کر بولا، منگیتر ہوں، بیوی تو نہیں۔ پلیز تماشا مت بناؤ یہاں، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہی۔ مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ میں ایک حجاب لڑکی ہوں، میرا مذہب مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ پلیز۔ وہ یہ سب کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ ارمان نے سومیا کی سہیلیوں کو دیکھا، شرم سے نظریں جھکا لی۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ وہ جلدی سے کچھ دیر بعد گھر پہنچتے ہی سومیا کے ابو، امی، چھوٹی بہن ضرور سب اداس بیٹھے تھے۔ امی جان، ابو جان، کیا ہوا؟ آپ لوگ آج اتنے اداس کیوں ہو؟
اس نے سب کی طرف حیران کن انداز میں دیکھا اور بولی۔ ارمان گھر آیا تھا، بہت غصے میں تھا۔ اس کی امی نے حمیرہ روتے ہوئے بولی، امی جان کچھ تو بتائیں، ہوا کیا ہے؟ سمیہ بات پہ غور کرتے ہوئے وہ سب کے چہروں کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ بیٹی ارمان نے منگنی توڑ دی، اس نے انگوٹھی واپس کر دی۔ ماں نے اپنی ہتھیلی کھولی جس میں انگوٹھی تھی، وہ رو پڑی ان پہ جیسے کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ وہ ندامت کا شکار تھے۔ امی جان کیا ہوا؟ منگنی ہی ٹوٹی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ اس نے لمبی سانس بھری۔ وہ خود کو مضبوط کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، اپنے برقع سکارف کو اتارنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ آنسو تھے جو جذب ہو گئے۔ وہ تھوڑی دیر کرسی پہ بیٹھی، خود کو پرسکون کیا۔ اذان عصر ہوئی، آنسو پہنچے۔ سمیہ نے وضو کیا اور مصلی پہ نماز ادا کی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے میرے رب، تو سب سے بڑا رحیم و کریم ہے، تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ میرے حق میں کیا صحیح ہے کیا غلط، یہ صرف تو ہی جانتا ہے۔ اے میرے خدا، میں اپنے مستقبل کا فیصلہ آپ پہ چھوڑتی ہوں۔ میں بہت کمزور ہوں، مجھے ہمت دے تاکہ میں وقت حالات کا مقابلہ کر سکوں۔ میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ اے اللہ، میرے دامن کو ہمیشہ پاک رکھنا، بھٹکنے سے پہلے سیدھا راستہ ضرور دکھانا۔ سمیہ صبح ہوتے ہی ناشتہ کر کے سب کو خدا حافظ کہہ کر کالج چلی گئی۔ سمیہ کا انداز ایسا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ دیکھا میری بیٹی کتنی مضبوط ہے، اسے حالات کا مقابلہ کرنا آتا ہے۔ ماں حمیرہ زرو اور حامد کو ٹیبل پہ ناشتہ دیتے ہوئے خوشی سے بولی، بالکل بھائی، داد تو بنتی ہے۔ جس طرح سے اس نے خود کو سنبھالا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ حامد بھی تعریف کیے بغیر نہ رہا۔ آخر آپی تو میری ہے، زرو بھی بولی۔ کالج سے چھٹی ہوئی۔ سمیہ اور اس کی 3 سہیلیاں بس اسٹاپ پہ کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنے میں خوبصورت نوجوان جو دیکھنے میں ہیرو تھا لیکن آوارہ ٹائپ تھا، بائیک پہ، سمیہ برقعے میں تھی، نقاب کیا ہوا تھا۔ اسے دیکھے ہی وہ کچھ فاصلے پہ رکا اور سمیہ کی طرف ساکن دیکھتا رہا۔ سمیہ نے اسے دیکھتے ہی اپنی نظریں نیچے کر لی، خود پہ حیا کو اوڑھا۔ اتنے میں بس آئی۔ سمیہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بس میں بیٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ اس لڑکے نے گھڑی کی طرف دیکھا، پھر ادھر ادھر دیکھا، وہاں سے چلا گیا۔ سمیہ نے کبھی اپنی سہیلیوں کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ اس کی منگنی ٹوٹ چکی ہے۔ کچھ وقت گزرا۔ وہ لڑکا جس کا نام حشمان تھا، وہ روزانہ بس اسٹاپ کے قریب کھڑا سمیہ کا انتظار کرتا اور اسے دیکھتا رہتا۔ سمیہ اور اس کی سہیلیاں اب یہ جان چکی تھی کہ یہ لڑکا سمیہ کے لیے یہاں آتا ہے، لیکن سمیہ کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس نے کبھی حشمان کی طرف نہیں دیکھا، اس کی نظریں ہمیشہ نیچے ہی رہتی تھی۔ سمیہ گھر پہنچی، اپنے کمرے میں گئی۔ بیٹی ایک خوشخبری ہے۔ حمیرہ سمیہ کے کمرے میں گئی اور خوشی سے بولی، جی امی بولیں۔ وہ کتاب پڑھ رہی تھی، اس کی نظریں کتاب پہ مرکوز تھی۔ بیٹی آج رشتے والی خالہ آئی تھی، اس نے تمہارے لیے بہت اچھا رشتہ ڈھونڈا ہے، اگر تم کہو تو میں ہاں کر دوں۔ لڑکا بہت اچھا ہے، اچھی فیملی ہے۔ جی امی، جیسے آپ کو مناسب لگے، منہ نرم لہجے میں بولی۔ سمیہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ گھر میں رہ کر اپنے ماں باپ پہ بوجھ بنے۔
اس لیے وہ رضامند ہو گئی اور ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ سومیا کا اب دوسری جگہ رشتہ طے ہوا اور منگنی ہوئی۔ وہ جلد شادی کے خواہش مند تھے۔ سومیا، سنا ہے تمہاری ارمان بھائی کے ساتھ منگنی ٹوٹ گئی۔ چاروں سہیلیاں ایک ساتھ بیٹھی تھی۔ نمرا نے سوال کیا۔ سومیا سوال پہ خاموش تھی۔ ان تینوں سہیلیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ نمرا نے اپنا کندھا اچکایا جیسے اس نے کچھ کہا ہی نہیں۔ میں تمہارے سوال کا جواب دیتی ہوں۔ جی، میری منگنی ٹوٹ چکی ہے۔ جس شخص نے توڑی ہے شاید میں اس کے قابل نہیں تھی۔ پتہ ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ایک مخصوص وقت رکھا ہے، اور اس وقت میں انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا سب اوپر والا جانتا ہے۔ سومیا نے خاموشی توڑی۔ اس نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ ان تینوں کے ان کے سوال کا جواب مل چکا تھا۔ کالج سے چھٹی کے بعد سومیا اور اس کی 3 سہیلیاں بس سٹاپ پہ کھڑی تھیں۔ حشمان بائیک پہ آیا۔ اس نے ایک کاغذ بطور خط سومیا کے سامنے کیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ پیچھے ہٹاؤ۔ اسے وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ پلیز یہ لے لو۔ میں اس خط میں آپ کے لیے مخصوص جذبات رکھتا ہوں۔ آپ یہ خط لو، مجھے خوشی ہوگی۔ دیکھو میرا تماشا کیوں بنا رہے ہو؟ کافی دنوں سے تم میرا پیچھا کر رہے ہو۔ آخر کیوں؟ اگر تم یہ سب محبت عشق مجھ سے کر رہے ہو تو سب بیکار ہے۔ تم اچھے ہوگے لیکن اسی طرح کسی لڑکی کا پیچھا کرنا اچھی بات تو نہیں۔ میں ان لڑکیوں جیسی نہیں ہوں جو محبت کریں، وقت گزاریں۔ میں ایک سادہ لڑکی ہوں۔ نہیں چاہتی کہ تمہاری انسلٹ کروں۔ نہیں چاہتی تمہارا اور میرا تماشا بنے۔ میری منگنی ہو چکی ہے۔ جلد شادی ہونے والی ہے، وہاں جہاں میرے والدین چاہتے ہیں، جو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو پلیز آئندہ سے یہاں مت آنا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چھلکے وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ گھر آتے ہی سومیا اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اب سے اس نے گھر میں اکیڈمی بنا لی جہاں وہ چھوٹے بچوں کو پڑھایا کرتی، ساتھ میں قرآن پاک کا بھی سبق دیا کرتی۔ آپی، آپ اتنی سادہ کیوں ہیں کہ کوئی آپ کو برا بھی کہے تب بھی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ رہتی ہے؟ پریشانی میں بھی آپ اداس نہیں ہوتی؟ آپ کے ماتھے پہ ذرا شکن نہیں آتی اور کبھی مایوس بھی نہیں ہوتی؟ آخر راز کیا ہے؟ زرو اور سومیا رات کو ایک ہی بیڈ پہ لیٹی تھے۔ زرو نے سوال کیا۔ سومیا ہونٹ ہلائے کچھ پڑھ رہی تھی۔ کیونکہ یہ ساری ہمت مجھے میرے اللہ نے دی ہے جو کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ایک بار اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ اب تم سو جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے۔ وہ دونوں بہنیں سو گئیں۔ میں کیا کروں؟ اس کا چہرہ ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے۔ میں جتنی کوشش کر لوں اس سے دور جانے کی، اتنا ہی اس کے قریب چلا جاتا ہوں۔ حشمان رات کو ہوٹل میں اپنے دوستوں کے بیچ بیٹھا ہے، بے بس سب سے مخاطب تھا۔ حشمان کا چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اسے سومیا سے عشق ہو گیا ہے۔ یار اسے بھول جا یا کوشش کر بھلانے کی۔ دوسرا دوست حشمان کا ہاتھ سہلاتے ہوئے، کیسے کوشش کروں اسے بھلا دوں یا خود کو ختم کر لوں؟ اتنے دنوں سے اسے بتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب بتایا تو پتہ چلا کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے اور عن قریب اس کی شادی ہونے والی ہے۔ نہیں جانتا کب وہ مجھے اچھی لگنے لگی، کب اس سے محبت ہو گئی۔ حشمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سگریٹ لگائی۔ یار تو کہتا ہے تو اسے اٹھا لیتے ہیں۔
ہم یہ کہہ کر سکتے ہیں تیرے لیے تیرا دوست اشمان کی حالت کو محسوس کرتے ہوئے۔ چپ چپ، بس چپ کر، اس نے ہونٹوں پہ انگلی کا اشارہ کرتے کہا۔ ارے جب میں اس کو محبت پیار سے حاصل نہ کر سکا تو زبردستی کیسے کر لوں؟ نہیں ہرگز نہیں، میں عشق میں زبردستی نہیں چلتی۔ عشق تو عاشق کے لیے امتحان ہے۔ محبوب کا منہ پھیر لینا، یہی انداز عاشق کی جان لے لیتا ہے۔ اشمان سنجیدگی سے بولا۔ رات کے دوسرے پہر میں سومیا تہجد کے لیے اٹھی، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نوافل ادا کیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوئی۔ سومیا صبح کالج آئی، کلاس میں پڑھائی کی اور چھٹی کے بعد وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بس سٹاپ پہ کھڑی تھی۔ یار آج تیرا مجنوں دکھائی نہیں دے رہا، کہاں رہ گیا؟ دوست ردا سومیا کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے۔ کل دیکھا نہیں مجنوں کی کس طرح سے سومیا نے کلاس لی، امید ہے اب وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ دوسری دوست مائرہ سومیا کی طرف دیکھ کر مخاطب تھی۔ بس کرو پلیز، یہ تم لوگوں نے کس ٹاپک کو چھیڑ لیا ہے؟ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، تو پلیز خاموش ہو جاؤ۔ سومیا کا لہجہ لچکدار اور سنجیدہ تھا۔ سومیا گھر پہنچی تو اس کے ہونے والے سسرال سے کچھ لوگ شادی کی تاریخ لینے آئے تھے۔ سومیا باری باری سب سے ملی، ایک ہفتے تک شادی کی تاریخ طے پائی۔ سومیا کے سسرال والوں کو جلدی تھی کیونکہ ان کے لڑکے نے ترکی جانا تھا جہاں وہ نوکری کرتا تھا۔ بہن اتنی جلدی؟ حمیرہ حامد کی طرف دیکھ کر دھیمے لہجے میں بولی۔ بس آپ فکر مت کریں، بچی کی شادی کی تیاری کریں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، نہ جہیز نہ سونا زیور۔ سومیا کی ساس دونوں میاں بیوی سے مخاطب تھی۔ اگلے دن سومیا کالج آئی تو اس نے اپنی سہیلیوں کو اپنی شادی کا بتایا۔ وہ سب بہت خوش ہوئی، لیکن سومیا تھوڑی پریشان تھی کہ سب اتنی جلدی۔ دوسری طرف اشمان سے سومیا کی جدائی برداشت نہیں ہوئی تو وہ چھپ چھپ کر اس کے گھر کے قریب بائک کو ساتھ میں لیے کھڑا رہتا۔ وہ اسے رسوا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کے بنا رہ بھی نہیں سکتا تھا۔ یک طرفہ تڑپ نے اس کے سکون کو برباد کر دیا تھا۔ یہ اس کی یک طرفہ محبت تھی جو اسے مزید گہرائی میں لے جا رہی تھی۔ سومیا کی یک طرفہ محبت نے اسے بدل کر رکھ دیا۔ دن گزرتے گئے، بالآخر شادی کا دن آ پہنچا۔ گھر لائٹنگ سے سجایا تھا، مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ اشمان یہ سب دیکھ کر حیران تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس نے ایک بچے سے پوچھا تو اس نے بتایا آج سومیا اپی کی شادی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ وہ صدمے میں 2 قدم پیچھے کو ہٹا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، پریشانی میں اپنے چہرے پہ ہاتھ کو پھیرا، وہاں سے چلا گیا مسجد کی طرف خدا سے فریاد کرنے، سچے جذبے اور دل سے۔ سومیا سرخ جوڑے میں تیار بیٹھی تھی۔ آج وہ دلہن کا روپ لیے اور بھی حسین نظر آ رہی تھی۔ اس کی سب سہیلیاں اس کے پاس تھی۔ آج میری بیٹی چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے۔ ماں حمیرہ بیٹی کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر تعریفیں کر رہی تھی۔ اتنے میں شور مچا، بارات آ گئی، بارات آ گئی۔ باراتیوں کو بٹھایا گیا، دلہا شیروانی پہنے سٹیج پر صوفے پہ بیٹھا تھا۔ سومیا کو ساتھ میں بٹھایا گیا۔ کچھ دیر بعد نکاح شروع ہونا تھا۔ سومیا کی ساس سومیا کی طرف بغور دیکھنے لگی۔ سومیا نے قیمتی زیورات نہیں پہنے تھے۔ لڑکے کے کچھ رشتہ دار اس کی امی کے کان بھرنے لگے کہ یہ لوگ تو اتنے غریب ہیں، بچی کو ایک سونے کا ہار تک نہیں پہنا سکے۔
اس کے جہیز تو انہوں نے کیا دینا تھا، یہ تو بہت ہی غریب ہے۔ سب طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ مولوی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے سٹیج پر پہنچے اور بیٹھے۔ نکاح شروع ہی ہونے والا تھا کہ لڑکے کی امی بولی، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ہاں، میں کہہ رہی ہوں یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ لڑکے کی امی نے دوبارہ بلند آواز میں یہی الفاظ دہرائے۔ سومیا نے اوپر لڑکے کی ماں کی طرف دیکھا۔ بہن، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سب مہمان آئے ہوئے ہیں، نکاح شروع ہونے والا ہے، اس موقع پر آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ حمیرہ اور حامد لڑکے کی ماں کے قریب آ کر اپنی رسوائی کو بچانے کے لیے اس سے درخواست کرتے رہے کہ ایسا مت کرے، ہماری اس محلے میں عزت نہیں رہے گی۔ ارے اگر بیٹی ہی پیدا کرنے کا شوق تھا تو اس کی شادی کے لیے کچھ پیسے جوڑ کر رکھتے، نہ جہیز نہ سونا زیور کیا دیا ہے؟ آپ نے اپنی بیٹی کو ایک سرخ رنگ کا جوڑا، بس دلہے کی ماں طنز کرتے ہوئے۔ ہم نے تو آپ سے کہا تھا کہ ہمیں کچھ وقت دیں، ہم سب کچھ دیں گے اپنی بیٹی کو، لیکن اس وقت آپ نے کہا کوئی بات نہیں، بعد میں دے دینا۔ حمیرہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ لوگ کنگال ہیں، میں نے سوچا سونا زیور تو دیں گے۔ لڑکے کی ماں کا انداز گفتگو سخت تھا۔ سومیا کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ خدا کے لیے ہماری عزت رکھ لو، یہ نکاح ہونے دو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو سب کچھ دیں گے۔ دونوں بے بس ماں باپ ہاتھ جوڑتے رہے کہ کسی طرح سے عزت بچ جائے۔ شادی میں آئے سب مہمان ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے کہ یہ آخر چل کیا رہا ہے۔ بیٹا اٹھو اور گھر چلو، ہمیں ان کنگال لوگوں میں شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ ماں اپنے بیٹے کو وہاں سے لے گئی، حامد اور حمیرہ کے روکنے کے باوجود۔ سب مہمان وہاں سے جانے لگے، سومیا اکیلی بیٹھی رہی۔ رک جاؤ سب، پلیز رکو، میں شادی کروں گا، سومیا سے میں محبت کرتا ہوں۔ اشمان حامد اور حمیرہ کے پاس آ کر ہاتھ جوڑ کر بولا۔ اب وہاں سومیا کے گھر والے اور اس کی سہیلیاں، کچھ اور لوگ موجود تھے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ اب تم ہمارا مذاق بنانے آئے ہو، ہماری بے بسی دیکھنے آئے ہو، یا ہمیں مزید رسوا کرنے؟ چلے جاؤ یہاں سے، نہیں کرنی مجھے کسی سے شادی، میری زندگی مذاق بن چکی ہے۔ وہ شدید غصے میں تھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، تم سے میری منزل تم ہو، تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، میں یقین دلاتا ہوں تمہیں خوش رکھوں گا۔ وہ سب کے سامنے کھڑا سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ کہاں کی محبت، کہاں کا عشق، لوگ یہاں صرف پیسے کی پوجا کرتے ہیں، عشق امتحان مانگتا ہے۔ آج میں نے ایک بے بس ماں باپ دیکھے ہیں جو اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ آج پتہ چلا بیٹی کا بوجھ صرف والدین برداشت کرتے ہیں۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو پلیز۔ وہ روتے ہوئے بھاگتے اپنے کمرے کی طرف گئی۔ سومیا نے کمرے کو اندر سے لاک کر دیا اور مصلے پہ سجدہ ریز ہوئی۔ زاروں کی طرح رونے لگی۔ اے اللہ، اور کتنی آزمائشیں باقی ہیں، میں کمزور ہو چکی ہوں، بے شک میں تیری رضا میں راضی ہوں، مجھے اب بھی یقین ہے کہ میرے خدا نے میرے لیے اچھے سے اچھا سوچا ہوا ہے۔ اے اللہ، تو ماں سے 70 درجے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، مجھے یقین ہے تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اے اللہ، تو جانتا ہے میرا دل مومن ہے، میں نے آج تک اس دل میں کسی غیر محرم کو آج تک جگہ نہیں دی، اس دل میں جگہ ہے تو صرف تیری عبادت کی، کسی اور کو اس دل میں بسا کر میں تیری عبادت سے بھٹکنا نہیں چاہتی۔ فریاد ہے تجھ سے مدد کر میری، مجھے ہمت دے،
میں ہر وقت ہر مشکلات کا سامنا کر سکوں۔ باہر سے سب دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ سب نے مل کر دروازہ توڑا تو اندر دیکھا سومیا مصلی پہ نماز پڑھ رہی تھی۔ سب پرسکون ہو گئے۔ حمیرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سب لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ سومیا کی سادگی ہی اس کا جرم تھی۔ اسی روز زور کی آندھی چلی۔ کمروں کی کھڑکیاں ایک دوسرے سے ٹکرائے شور پیدا کر رہی تھی۔ زور کی بجلی گرجنے لگی، کڑ 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 کر۔ سومیا نے دلہن کا جوڑا ابھی تک پہنا تھا، وہ عشاء کی نماز ادا کر رہی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے مصلی کی تہ لگا کر سائیڈ پہ رکھی۔ زور کی بارش اور آندھی کے ساتھ کھڑکیاں پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے لگیں۔ زرو کھڑکی بند کرنے کے لیے بیڈ سے اٹھی۔ زور کی بجلی گرجی۔ وہ کھڑکی کو بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا نیچے ایک شخص بارش میں بھیگ رہا تھا۔ ساتھ میں بائک کھڑی تھی۔ بارش زوروں کی تھی۔ زرو اسے دور سے گھورے جا رہی تھی۔ پہچاننے کی کوشش میں تھی۔ آپی ذرا ادھر آنا، ایک شخص اتنی بارش میں گھر کے باہر بھیگ رہا ہے۔ اس کی نظروں کا فوکس نیچے اس شخص پہ تھا۔ سومیا زرو کے پاس آئی، وہ کھڑکی پہ کھڑی تھی۔ سومیا نے جب کھڑکی سے نیچے دیکھا تو وہ آسمان تھا۔ وہ بائک کے ساتھ زمین پہ بیٹھا تھا۔ بارش زوروں پہ تھی، ہوائیں تیز تھی، بجلی کی گرج اور بھی تیز ہوئی۔ اچھا آپی، یہ تو وہی لڑکا ہے جو آپ سے شادی کا واضح اعلان کر چکا ہے۔ لڑکا تو اچھا ہے، اس کی باتوں اور سے اندازہ لگا وہ آپ سے شدید محبت کرتا ہے۔ زرو نے کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھے سومیا سے کہا۔ سومیا نے کھڑکی بند کی اور پردہ دیا۔ رات بہت ہو گئی ہے، اب تمہیں سونا چاہیے۔ سومیا کے لہجے میں ناراضگی تھی۔ سومیا بیڈ پہ لیٹ گئی۔ کیا ہے آپی، اتنا اچھا لڑکا ہے جس نے سب کے سامنے آپ کو اپنانے کی ہمت کی، اور آپ ہیں کہ بیچارے کو بارش میں بھیگتا دیکھ کر بے سہارا کر دیا۔ ضرور وہ بیڈ کی طرف آ رہی تھی، آتے ہی کہا، ٹائم بہت ہو گیا ہے، اب سو جاؤ، بیکار کی باتیں مت کرو۔ سومیا نے کروٹ بدلی اور پاس پڑے لیمپ کو بجھایا۔ آپی، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ انسان آپ کے لیے سب سے بہتر ہے، جو آپ کی خاطر کب سے کھڑا ہے۔ ضرور بیڈ کے تاج سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ سومیا نے ضرور کی باتیں سن کر انسنی کر دی، وہ خاموش تھی۔ آپی، مجھے لگتا ہے یہ لڑکا آپ سے بہت محبت کرتا ہے، یوں کہہ لو کہ عشق۔ ضرور نے اپنے منہ کا رخ سومیا کی طرف کیا۔ آپی، آپ امی ابو کی ہر بات آپ مانتی رہی، جہاں انہوں نے کہا شادی کا آپ نے بنا دیکھی ہاں کرتی، لیکن آپ کو ملا بھی کیا؟ رسوائی، ندامت۔ میں کہتی ہوں اس بار محبت کر کے دیکھو، عشق کر کے دیکھو، وہ بے دھڑک بولے جا رہی تھی۔ مجھے کسی سے کوئی محبت عشق نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کرنا ہے۔ اگر عشق ہے تو خدا کی ذات سے، رسول سے۔ آپی، یہ انسان بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، تو ان سے محبت کر کے شادی جیسا پاک رشتہ بنایا جا سکتا ہے۔ ضرور کی گفتگو جاری تھی۔ محبت گناہ ہے ضرور۔ سومیا اٹھ بیٹھی، نرم لہجے میں بولی، گناہ وہی لوگ کرتے ہیں جو وقتی محبت پہ سمجھوتا کریں، جب عشق ہو جائے تو اس گناہ کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ عشق مزاجی ہو یا حقیقی، عشق عشق ہوتا ہے۔ محبت پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، لوگ اکثر کرتے ہیں، لیکن عشق اگر جان کا نذرانہ مانگ لے تو عاشق انکار نہیں کر سکتا۔ اس لڑکے کو دیکھو جو اتنی بارش میں بھی اپنی محبت کا، عشق کا امتحان دے رہا ہے۔ بھرے مجمع میں اس نے تمہیں اپنانے کو کہا،
ایسے وہی شخص کہہ سکتا ہے جو سچی محبت کرتا ہو۔ بے خوف ضرور کا ہر لفظ غور فکر کا طالب تھا۔ بہتر ہوگا آپ اس شخص کی قدر کرو جو آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہو۔ بہت کم ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ ضرور یہ کہہ کر لیمپ کی لائٹ بند کی، دوسری جانب کروٹ لیے سو گئی۔ ضرور کی کہی ہوئی باتیں سومیا کے دل و دماغ میں سوچ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اسے بار بار ضرور کی کہی ہوئی باتیں یاد آ رہی تھی۔ اے اللہ، اس امتحان میں میری مدد فرما۔ کیا صحیح ہے کیا غلط یہ صرف تو ہی جانتا ہے۔ میرے حق میں جو بہتر ہے وہی بے شک تو حقیقت سے واقف ہے۔ اس نے اوپر نگاہ کیے، دل ہی دل میں اللہ کی مدد چاہی اور سو گئی۔ حشمان رات بھر وہیں ٹھنڈ میں بیٹھا رہا، بارش میں بھیگتا رہا، کبھی تیز بارش تو کبھی آہستہ۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، چاہے اسے موت کیوں نہ آ جائے۔ عاشق کے لیے محبوب کی قربت حاصل کرنا کڑا امتحان تھا۔ ہمیشہ یاد رکھو، جو آپ کو اہمیت دے، آپ کے لیے مخلص ہو، وہی انسان آپ کے لیے بہتر ہے۔ قدر کرو ایسے انسان کی۔ زندگی میں اگر ایسا موقع ملے تو چوکا لگا لینا چاہیے، باقی زندگی تو آپ کی ہے۔ سومیا تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی، وضو کیا۔ اسے اچانک خیال آیا، وہ کھڑکی کی طرف بڑھی۔ کھڑکی کھولی تو دیکھا حشمان رات سے وہیں بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے جلدی سے مصلی بچھایا اور نوافل پڑھنے لگی۔ ساتھ میں اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے۔ نوافل پڑھنے کے بعد اس نے روتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے اللہ، مجھے معاف کر دے، میری وجہ سے تیرے بندے کو تکلیف ہوئی۔ میری قسمت میں اگر یہی لکھا ہے تو مجھے قبول ہے۔ دعا کے بعد وہ جلدی سے گھر سے باہر جانے لگی۔ وہ دوڑتے ہوئے حشمان کے پاس پہنچی۔ سومیا نے زمین پہ گھٹنے ٹیک کر ہاتھ جوڑے بیٹھی۔ وہ روئے جا رہی تھی، وہ ہاتھ جوڑے معافی کی طلبگار تھی۔ بارش ابھی بھی جاری تھی۔ حشمان نے سر اٹھایا اور مسکرایا کہ میرا عشق جیت گیا۔ حشمان نے سومیا کے جوڑے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ وہ دونوں کھڑے ہوئے، بارش کا منظر تھا۔ حشمان نے سومیا کو گلے لگایا۔ وہ دونوں بارش میں بھیگ رہے تھے۔ دونوں نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی۔ وہ شادی کے جوڑے میں تھی۔ ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ ضرور، حمیرہ اور حامد تینوں بے حد خوش تھے۔ شادی کی رات سومیا دلہن بنی بیٹھی تھی۔ حشمان شیروانی پہنے کمرے میں آیا، سومیا کے پاس گیا۔ میں آج آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ سومیا نے سر جھکائے دھیمی آواز میں کہا۔ مانگو، کہو کیا کہنا چاہتی ہو۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ آج آپ میرے محافظ ہونے کے ناطے امامت کرو اور میں آپ کے پیچھے نماز ادا کرنا چاہتی ہوں۔ میری یہ خواہش پوری کر دو، وہ درخواست کرتے ہوئے بولی۔ حشمان نے امامت کی، سومیا نے پیچھے نماز ادا کی۔ یوں اس خوبصورت رشتے کا آغاز کیا اور دعا میں دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ شادی کے بعد سومیا نے اپنی ہر خواہش پوری کی۔ وہ جلد ڈاکٹر بن گئی۔ اسی طرح اس نے اپنا خواب پورا کیا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ شام کو سمندر کے کنارے وہ دونوں جا رہے تھے۔ دائیں جانب ان کا بچہ بھی تھا، جس نے آسمان کی انگلی پکڑی تھی، جو ساتھ میں چلتے جا رہا تھا۔ بائیں جانب حشمان کے کندھے پہ سومیا نے سر رکھا۔ تینوں سمندر کے کنارے چلتے جا رہے تھے۔ بے شک اللہ نے انسان کے لیے بہتر سوچ رکھا ہوتا ہے، وہی ہے جو خداوند چاہتا ہے۔ اسی طرح یہ محبت برا افسانہ ختم ہوا۔
کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو